بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کی نہم دہم جماعت کی کتاب کا صفحہ نمبر 178 کھول لیجئے۔ غزل۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ غزل ہے کیا۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص صحت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر کے بھی دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے اور یہ مطلع کہلاتا ہے۔ اگر کبھی کبھی شاعر دوسرے شعر میں بھی دونوں مصرعوں میں قافیہ استعمال کرتا ہے تو پھر ایسے شعر کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ یعنی وہ مطلع نہیں ہوتا لیکن مطلع کی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ غزل کے لیے ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قافیہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم وزن الفاظ، ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اشعار میں ایک جیسے الفاظ جن کے معنوں میں کوئی فرق نہ ہو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یعنی مقطع میں شاعر کا تخلص استعمال ہونا ضروری ہے۔ اگر تخلص استعمال کر رہا ہے شاعر تو وہ مقطع ہے۔ اب غزل میں صرف حسن و عشق کی باتیں ہی نہیں کی جاتی بلکہ اس کا دامن بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اب ہر قسم کے موضوع کو بیان کیا جا سکتا ہے، مثلاً تصوف ہے، اخلاق ہے، سیاست ہے، مناظر فطرت وغیرہ۔ یعنی دنیا کا ہر موضوع اب غزل کی زینت بن سکتا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم غزل پڑھیں سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی، آپ کا پورا نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ والد کا نام مولوی علی نظر تھا۔ مراد آباد ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کو مغل بادشاہوں کے زمانے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ بلند پایہ شاعر تھے یعنی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے شاعری میں، اس لیے شاعری کا ذوق و شوق والد ہی سے ملا۔ یعنی آپ کو ورثے میں ملا یہ شوق، کیونکہ والد بھی شاعر تھے، اس لیے والد کی وجہ سے آپ کو بھی شاعری کا شوق تھا۔ شروع میں والد سے اصلاح لیتے رہے مگر بعد میں داغ دہلوی اور نسیم لکھنوی جیسے بڑے شاعروں کے باقاعدہ شاگرد بنے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب شاعری بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور شعر لکھ کر وہ باقاعدہ استاد سے اصلاح لیتے ہیں، اس میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے استاد ان کو باقاعدہ اس کو دور کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے شروع میں جب اشعار لکھتے تھے تو کس سے اصلاح لیتے تھے؟ اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے، اور اس کے بعد داغ دہلوی اور نسیم لکھنوی جیسے بڑے شاعروں کے باقاعدہ شاگرد بنے اور اپنی شاعری میں ان سے اصلاح لی اور اپنی شاعری میں نکھار پیدا کیا۔ جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور انداز بیان میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے، تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے۔ آپ کا کلام نہایت پاکیزہ، شائستہ اور پر لطف ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل شامل ہیں۔ اب آ جائیے آپ، اس سے پہلے کہ ہم غزل باقاعدہ پڑھیں آپ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ آدمیت، انسانیت، عقل و شعور، بلند پایہ، اعلیٰ مقام، پاک طینت، نیک سیرت، شائستہ، لائق، مہذب، سینہ آہن، لوہے کا سینہ، مراد کیا ہے؟ سخت دل، سنگ دل،
ایسا شخص جو بہت سخت دل ہو اس سے سینہ آہن کہا جاتا ہے۔ گداس نرم، نقالی دوسروں کی نقل کرنا۔ اب آ جائیے آپ غزل کی طرف، میں بلند خوانی کر رہی ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا، تلفظ پر غور کیجیے گا اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے آخری شعر میں، یہ کیا کہلائے گا؟ پھر یہ مقطع کہلائے گا۔ اسی طرح پہلا شعر دیکھ لیجئے کہ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ پاک طینت اور علم و حکمت یہ دونوں قافیے ہیں، اس لیے یہ پہلا شعر جو ہے مطلع ہے، اور آخری شعر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے یہ مقطع ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے، یہ جگر کی کلیات جگر، ان کا جو مجموعہ ہے کلیات جگر، یہ نظم وہاں سے لی گئی ہے۔ اب آ جائیے آپ تشریح کی طرف۔ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ پاک طینت نیک، باکردار، پاکیزہ، اچھے اخلاق والا۔ علم و حکمت، علم تو سمجھتے ہیں حکمت دانائی کو کہتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نیک سیرت اور اچھے کردار اور پاکیزہ خیالات کا مالک ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی پہچان ہے۔ اگر انسان اچھی سیرت، اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مالک ہوگا، تبھی اس نے جتنی بھی علم و حکمت حاصل کی ہے، جتنی بھی دانائی اس کے پاس ہے، تبھی وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، باکردار نہ ہو، اپنے علم سے لوگوں کو فیض نہ پہنچائے، تو ایسے علم کو علم و حکمت نہیں کہہ سکتے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اپنے اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کی بھلائی میں کام آئے۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، علم و حکمت کتنا ہی قابلیت حاصل کر لیں، علم حاصل کر لیں، لیکن اگر اپنے علم کو صرف اپنے تک ہی محدود کر کے رکھتے ہیں، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، تو ایسے علم کو علم و حکمت نہیں کہہ سکتے۔ علم و حکمت کے لیے انسان کا نیک سیرت اور اچھے کردار کا مالک ہونا ضروری ہے۔ انسان جب اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا مالک ہوگا، تبھی وہ اپنے اس علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر انسان کتنا ہی علم و حکمت والا بن جائے، کتنا ہی دانا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنے اس علم و حکمت سے مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتا، لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچاتا، انسانوں کی بھلائی میں اس کے کام نہیں آتا، تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ شاعر یہی کہتا ہے کہ جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں، کہ علم و حکمت تبھی علم و حکمت کہلاتا ہے کہ جب انسان اچھے کردار کا مالک ہو، نیک سیرت ہو، باکردار ہو، پاکیزہ خیالات کا مالک ہو، اور وہ اپنے اس علم و حکمت اور اس دانائی سے مخلوق خدا کی خدمت کرے، لوگوں کو اپنے علم و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، صداقت سچائی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے آج کا جو دور ہے، آج کے دور میں انسانوں کے اندر سے سچائی، خلوص و محبت سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس انسان کے اندر نہ سچائی ہے، نہ خلوص ہے، نہ ہمدردی ہے،
نہ لوگوں کے لیے اس کے دلوں میں محبت ہے۔ پہلے کے جو انسان تھے وہ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ان سے سچی محبت کرتے تھے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ انسان کے پاس دولت نہیں تھی، یہ عیش و آرام جو آج کے دور میں ہمیں میسر ہے وہ ان لوگوں کو نہیں تھا، لیکن وہ سیدھی سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے اندر خلوص تھا، ہمدردی تھی، محبت تھی، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، معمولی سے معمولی تکلیف میں بھی لوگ سب اکٹھا ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، انسان کے اندر سے محبت، خلوص، سچائی سب کچھ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب آج کا انسان مفاد پرست ہو گیا ہے۔ مفاد پرست یعنی اسے صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے، صرف وہی کام کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، سے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی بھی لوگ کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، صرف اسی کام میں آگے بڑھتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو۔ وہ لوگوں سے انہوں نے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا ہے، صرف انہی لوگوں سے ملتے ہیں جس سے ان کا کوئی مطلب نکلتا ہو، کوئی مقصد حاصل ہوتا ہو۔ اور پھر یہ حال ہو گیا ہے کہ جب انسان کا کام نکل جاتا ہے، اس کا مقصد نکل جاتا ہے، تو پھر وہ ان سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ اب نہ پہلی جیسی محبت رہی ہے اور نہ ہی پہلی جیسی دشمنی، کہ لوگ پہلے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے، اور دشمنی بھی ہوتی تھی تو دشمنی کی بھی کوئی باقاعدہ وجہ ہوتی تھی۔ لیکن آج کا انسان جو ہے معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو لہٰذا شاعر یہی کہتا ہے کہ نہ تو اب وہ محبت رہی ہے اور نہ ہی وہ عداوت رہی ہے، اور کیونکہ زندگی میں صداقت ہی نہیں رہی، سچائی، خلوص، محبت سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا نہ تو محبت ہے اور نہ ہی اس جیسی دشمنی ہے۔ چلیں جی، آپ تیسرا شعر دیکھیے۔ سینے آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت تھی نہیں۔ سینے آہن، سخت دل، سنگ دل۔ گداز کے معنی ہے نرم، اور حرارت کے معنی گرمی۔ سخت دل یعنی سینہ آہن یہاں مجاز مرسل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مجاز مرسل ویسے تو ابھی میں اس سے پہلے بھی دنیا اسلام آپ کو پڑھا چکی ہوں، اس میں بھی بتا چکی ہوں کہ مجاز مرسل جو ہے کل کہہ کر جز مراد لینا یا جز کہہ کر کل مراد لینا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ سینہ آہن، سخت دل، یعنی یہاں پر سینہ آہن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کہا گیا ہے، تو یہاں پہ سینہ لیا گیا ہے، یعنی سینہ کہہ کر دل کہا گیا ہے، یعنی کل کہہ کر یہاں پر جز مراد لی گئی ہے، کیونکہ سینے، دل جو ہے سینے کے اندر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، تو سینہ کہہ کر یہاں پہ کیا مراد لیا ہے؟ دل مراد لیا ہے۔ سینہ آہن لوہے جیسا دل، سخت دل یا سنگ دل، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی چیزوں کو پوجنے کا دور، دولت پرستی کا دور ہے۔ لوگوں کے اندر سے خلوص، محبت، ہمدردی سب کچھ ختم ہو گئی ہے، لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے، معمولی معمولی تکلیف پر، دوسروں کی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، دکھ درد میں ان کے کام آتے تھے۔ لیکن اب انسان کے اندر سے یہ محبت جو ہے ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک پہ تڑپتا بھی دیکھیں گے تو نظر انداز کر کے گزر جائیں گے، کسی کے اندر بھی وہ ہمدردی، وہ محبت باقی نہیں رہی ہے۔ لوگوں کو صرف اپنے فائدے سے غرض ہے، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں انہیں فائدہ ہو۔ سڑک پہ کوئی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، پڑا ہوا ہے، موٹر سائیکل سے گر جائے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے کا دور وہ تھا کہ جب انسان کسی کو دکھ میں دیکھتا تھا، کسی کو تکلیف میں دیکھتا تھا، تو لوگ آگے بڑھ کے وہ سمجھتے تھے جیسے ان کی اپنی تکلیف ہے، وہ اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ لیکن اب لوگوں کے اندر سے وہ جوش، وہ جذبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ کسی کی تکلیف پر کو اپنی تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، انہیں صرف اپنے کام سے کام ہے۔
وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے، لوگوں کے اندر سے خلوص، محبت اور ہمدردی نام کی چیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگ صرف مفاد پرست ہو گئے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ پہلے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے۔ لوگوں کے اندر اب وہ خلوص، وہ محبت، وہ ہمدردی رہی نہیں ہے، یعنی ان کے دلوں میں محبت کی اور خلوص کی گرمی نہیں ہے، جس سے لوگ جو ہے، پہلے لوگوں کے اندر اتنا خلوص تھا، اتنی محبت تھی، اتنی ہمدردی تھی کہ لوگ اپنے اخلاق سے، اپنی ہمدردی سے سخت دل لوگوں کو بھی نرم کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر سینہ آہن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے دل کو کہا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق بہت سخت دل تھے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت سن کر آپ کا دل بھی نرم پڑ گیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کہ یہ مقصد یہی ہے، یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انسانوں کے اندر محبت تھا، خلوص تھا، لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کے کام آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ لیکن اب انسان کے اندر وہ نہ تو خلوص ہے، نہ محبت ہے، اور نہ ہی لوگ ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، دوسروں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ تو یعنی اب دلوں میں وہ محبت کی، خلوص کی وہ گرمی ہی نہیں ہے کہ جس سے سینہ آن سخت دل شخص بھی موم ہو جاتا تھا، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا تھا۔ اب انسان صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے، اگلا شعر ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ آدمیت، انسانیت، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ آج کا دور بہت ترقی یافتہ دور ہے۔ پہلے اگر ہم نظر ڈالیں اپنے ماضی پر تو لوگوں کے نہ تو اتنے عالیشان گھر ہوتے تھے، نہ گھروں میں عیش و عشرت کی اتنی ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے۔ لیکن آج کا دور جو ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں لگا پڑا ہوا ہے۔ ہر جائز و ناجائز ذرائع سے وہ دولت اکٹھی کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے۔ جس طرح سے جہاں سے بھی ملے دولت حاصل کر لے تاکہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے۔ اسی تگ و دو میں انسان لگا ہوا ہے۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے، یعنی آج انسان کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہے۔ عالیشان گھر ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، ہر چیز کی مشینیں گھروں میں موجود ہیں۔ اب محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے، انسان آرام سے مشین چلاتا ہے، کپڑے دھو لیتا ہے، ٹی وی ہے، پورے دنیا کی سیر کر لیتا ہے، موبائل فون ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج کا انسان جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک تنہا آدمیت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تمام عیش و عشرت، آرام و آسائش اس کو میسر نہیں تھی، لیکن وہ بہت ہی پیار سے، خلوص سے، محبت سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ ہر ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، لوگوں کے پاس آسائشیں آئیں تو لوگوں کے اندر سے خلوص و محبت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ پہلے انسان کے اندر انسانیت تھی، کسی کو بھی کوئی دکھ میں دیکھتا تھا، کوئی تکلیف میں دیکھتا تھا، سب اکٹھا ہو جاتے تھے، سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس کے کام آتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔
تو شاعر یہی کہتا ہے کہ آج کا دور بہت ترقی کر چکا ہے، انسان نے سائنس کی مدد سے بہت ترقی کر لی ہے۔ آج انسان کے پاس آرام و آسائش کی ہر چیز موجود ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، عیش و عشرت کی تمام چیزیں میسر ہیں۔ انسان نے ان کے آرام کے لیے، سکون کے لیے بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، یعنی گرمی بہت زیادہ ہے تو اے سی چلا لیتے ہیں، سردی کے دن ہیں گیزر چلا لیتے ہیں، پانی گرم کر لیتے ہیں، مسالہ پیسنے کی مشین ہے، کپڑا دھونے کی مشین ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، دنیا جہان کی سیر کر لیتے ہیں، سب کچھ ہے آج انسان کے پاس۔ بہت زیادہ انسان جو ہے وہ ترقی کر چکا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، جیسے جیسے انسان کے پاس دولت آتی گئی، عیش و آرام کی چیزیں آتی گئیں، تو اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ آج لوگوں کے اندر پیار نہیں ہے، خلوص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، محبت نام کی چیز نہیں ہے۔ پڑوس میں اگر لوگ بھوکے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کے پڑوس میں کون لوگ آباد ہیں، ان کو کھانا نصیب بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یعنی ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو کر رہ گیا۔ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت نہیں رہ گئی، انسان کے اندر سے پیار، محبت، خلوص، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب صرف کیا ہے، صرف دولت کی پوجا ہو رہی ہے، اس حد تک دولت کی پرستش کر رہے ہیں کہ رشتے ناتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی امیر ہے اور ایک بھائی غریب ہے تو وہ اپنے بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، اپنے گھروں میں کوئی تقریب ہو ان کو بلانا پسند نہیں کرتے کہ ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کی شان میں فرق آئے گا، تو نہ رشتہ داروں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار جو کہ مالدار ہیں تو ان سے تو تعلقات قائم رکھتے ہیں، جو رشتہ دار غریب ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے برابر کے نہیں ہیں، تو وہ ان کو رشتہ دار ہی کہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر یہی بتانا چاہتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ مادہ پرستی کا دور ہے، دولت کی پوجا ہو رہی ہے، لوگ صرف دولت کے بھوکے ہیں، جہاں دولت دیکھتے ہیں وہیں پر رشتہ داریاں نکل آتی ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ انسان کے اندر سے خلوص، محبت، پیار سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تو انسان نے دنیا کی ہر آسائش تو اکٹھا کر لی ہے لیکن انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ آسائشیں نہیں تھیں تو انسان سیدھی سادی زندگی بسر کرتا تھا، سیدھی سادہ غذا کھاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دولت آتی گئی، انسان جو ہے اس کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی گئی، اخلاق ختم ہوتا چلا گیا، خلوص، محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب صرف دولت کی پوجا کر رہے ہیں صرف لوگ، اور ایک دوسرے کی اس سے ہمدردی ختم ہو چکی ہے۔ تو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت نہیں ہے، کہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، دنیا کی ہر آسائش کی چیز اس کے گھر میں اکٹھا ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر سے خلوص، محبت اور ہمدردی نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگ انسان کے ہمدرد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس کے کام نہیں آتے۔ آ جائیے اب لاسٹ ہمارا شعر ہے۔ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، یعنی جگر استعمال ہوا ہے، تخلص شاعر نے استعمال کیا ہے۔ ان کا اصل نام تو علی سکندر تھا اور یہ ان کا قلمی نام جگر تھا۔ تو یہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں، نقالی ایک دوسرے کی نقل کرنا، مغرب کی یعنی مغرب یہ جتنے بھی مغربی اقوام ہیں ان کی نقل کرنا، یہ نقالی یہاں پر کس کی ہو رہی ہے؟ مغرب کی، مغربی اقوام کی، مغربی قوم کی نقالی۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر ان شعراء پہ اور مصنفین پر تنقید کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کا شاعر اور مصنف جو ہے صرف مغرب کی نقل کر رہا ہے، یعنی ان کے کلام، ان کی تحریروں میں مغرب کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنی اسلامی اقدار اور طور طریقوں کو بھول گئے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اسلامی اقدار کا پرچار کریں، لوگوں کے اندر اسلامی شعور کو بیدار کریں اپنی تحریروں سے، اپنی شاعری سے، تو وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔
کس کی نقل کر رہے ہیں؟ مغرب کی نقل کر رہے ہیں، مغربی ثقافت کو، مغربی تہذیب کو وہ اپنی تحریروں میں، اپنی شاعری میں میں جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ اپنی اسلامی اقدار، اپنی اسلامی روایات، اپنے طور طریقوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور مغرب کی ظاہری چکاچوند سے متاثر ہو کر انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ شاعری کہتا ہے کہ مطلب یہ سارا کام جو ہے شعراء کا، مصنفین کا ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں اپنی اسلامی اقدار کا پرچار کریں، اپنی اسلامی ثقافت کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی طور طریقوں کو واضح کریں تاکہ لوگ اس سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بڑا کردار جو ہے ہمارے شعراء کا اور ہمارے مصنفین کا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مغرب کی نقالی شروع کر دی ہے، مغربی طور طریقوں کو، مغربی اقدار کو انہوں نے اپنی تحریروں میں جگہ دینی شروع کر دی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ ظاہری مغربی جو ظاہری چکاچوند ہے ان کی بڑی اچھی ہے، اور لوگ بہت جلد ان کے طور طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی چمک دمک سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج انسان جو ہے، یعنی مسلمان جو ہے، یا انسان نہیں کہیں گے بلکہ مسلمان جو ہے، وہ اپنے مغربی مشرقی جو اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، ان کو بھولتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ آج انسان جو ہے، ہمارے شعراء، ہمارے جو مصنفین ہیں، ان کے کلام، ان کے تحریروں میں مغرب کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ اپنی اسلامی اقدار اور طور طریقوں کو بھول گئے ہیں اور مغربی تہذیب کو اپنے کلام میں پیش کر رہے ہیں، اپنی تحریروں میں پیش کر رہے ہیں۔ تو جب کلام میں اور تحریروں میں اسلامی روایات کی پاسداری نہ ہو تو وہ صرف مغرب کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ یہ تو ہمارے مسلمان جو شاعر ہیں، مصنفین ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں، اپنے اسلامی روایات کی پاسداری کا خیال رکھیں، اس میں اس کو واضح کریں تاکہ لوگ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اسلامی اقدار پر عمل کریں۔ لیکن جب ہمارے شعراء اور ہمارے مصنفین ہی اپنی تحریروں میں مغرب کا پرچار کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اسلامی اقدار، اسلامی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ یہی کہتا ہے کہ جب کلام اور تحریروں میں اسلامی روایات کی پاسداری نہ ہو تو وہ صرف مغرب کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اندھی تقلید یعنی آنکھ بند کر کے ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا۔ تو اس سے کیا ہے، اس کے اثرات کس پر پڑ رہے ہیں؟ ہماری قوم پر پڑ رہے ہیں۔ ہماری قوم اسلامی روایات کو بھول کر مغربی تہذیب کو اپناتی چلی جا رہی ہے، جو ہماری قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، انہی کا کلچر اپنا لیا ہے، ان کے لباس، ان کے طور طریقے، یہ سب اپنا لیے ہیں، اور ہم اپنی اسلامی روایات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلامی روایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم کھانے میں، پینے میں، لباس میں، غرض کے ہر چیز میں ہم مغرب کی نقل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے اسلامی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری جو قوم ہے وہ اپنے مذہب سے، یعنی اسلامی قوم، ملت اسلامیہ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں، کہ جب مشرقیت سے مراد یہی ہماری اسلامی، کیونکہ ہم مشرق ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ مشرق میں ہیں، تو اس لیے مشرقیت ہی نہیں ہے۔ یعنی جب ہمارے اسلامی اقدار کی پاسداری ہی نہیں ہے اشعار میں تو وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف مغرب کی نقالی ہے۔ تو ہمارے شعراء کو چاہیے کہ مغرب کی نقالی نہ کریں، اپنی تحریروں میں، اپنی شاعری میں مغربی روایات کا پرچار نہ کریں، بلکہ اسلامی اقدار کی پاسداری کا خیال رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسلامی اقدار سے دور نہ ہوں اور مغربی تہذیب و تمدن کو نہ اپنائیں، کیونکہ مغربی تہذیب و تمدن کو جتنا ہی ہم اپنائیں گے اتنا ہی ہم اپنے مذہب سے دور ہوں گے، اور جب مذہب سے دور ہوں گے تو یہ سوائے ہمارے لیے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. چلیں آگے دیکھتے ہیں. یہ خالی جگہیں ہیں. وہ محبت وہ ڈیش ہی نہیں. محبت کے ساتھ کیا لفظ تھا؟ عداوت. وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، صرف نقالی ہے. ابھی پڑھا ہے آپ نے شعر، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر. تیسرا ہے سینے ڈیش بھی تھا جس سے گداز. سینے آہن بھی تھا جس سے گداز. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، ویسے کتاب میں موجود ہے. ہاں اس کے بعد آ جائیے. درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. علم و حکمت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے پاک طبیعت، پاک حکمت، پاک طینت، پاک صورت. سمجھ میں آ گیا ہوگا. پاک طینت ہونا چاہیے انسان کو. جب تک انسان کے پاس اس کی سیرت نہیں ہوگی، نیک سیرت نہیں ہوگا، تو اس کے لیے علم و حکمت کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا اس کے بعد دیکھیے غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے حرارت، آدمیت، حکمت، صداقت. تو آپ کو دیکھیے کہ اس میں کیا کہا ہے انہوں نے کہ غزل کے مطابق. ویسے تو آپ زندگی میں حرارت بھی ضروری ہے، زندگی میں آدمیت کا ہونا بھی ضروری ہے، زندگی میں حکمت بھی ہونا ضروری ہے، صداقت بھی. لیکن غزل کے مطابق جو آپ کا یہ شعر ہے نا کہ وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں. تو غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے صداقت. اس کے بعد ہے اس غزل کی ردیف ہے عزت ہی نہیں کبھی نہیں حرارت. تو کون سا ہے صحیح؟ ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہی نہیں رائٹ آنسر ہے. اگلا دیکھیے. اس غزل میں شعر ہیں 2 ہے، 3، 4، 5. تو رائٹ آنسر اس کا کیا ہے؟ 5 اشعار ہیں اس کے اندر. اس غزل میں مصروں کی تعداد ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. تو اگر 5 اشعار ہیں تو اس کے مصروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 6، 8، 10، 12. یہ آپ پر منحصر ہے. آپ سوچ کے اس کا جواب لکھیے گا کہ مصروں کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب آ جائیے. آپ کو پتا ہے کہ غزل کا مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مرکزی خیال نہیں ہے. تو اب آ جائیے کہ آپ نے ایک شعر یہ پڑھا تھا نا، سینے آہن بھی تھا جس سے گداز اب دلوں میں وہ حرارت تھی نہیں. یہ شعر پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سینے آہن یہاں پر مجاز مرسل کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کے کیا ہے کہ مذکورہ شعر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دل سینے یعنی دل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت دل تھے، دشمن بھی ان سے خوف کھاتے تھے، اتنے بہت زیادہ بہادر تھے، بہت سخت دل تھے. لیکن اور اسلام نہیں لائے تھے. لیکن جب ایک دن وہ اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے اور کسی نے پوچھا بھی کہ اور یہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کے قتل کے ارادے کے سے جا رہے تھے. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ کس ارادے سے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی پہلے اپنی بہن کے گھر جا کر تو خبر لو. اور جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور قرآن پاک کی آیت جب انہوں نے سنی تو اس آیت کو سن کر اس آیت نے ان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ ان کا سخت دل جو تھا، سنگ دل تھے، بہت ہی سخت دل کے مالک تھے، ان کا دل نرم پڑ گیا اور وہ پھر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے. تو یہ تو بہت ہی تاریخی واقعہ ہے ان کے اسلام کا. تو یہاں پر یہی ہے کہ
کہ اس شعر میں آپ کے سینے کو دل کہا گیا ہے، یعنی سینہ تو بڑا ہوتا ہے اور کیا دل چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم کل کہہ کر جز مراد لیں تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چھری رکھ دو ہاتھ کٹ جائے گا، تو ہاتھ تو نہیں کٹتا نا، ہاتھ پہ کسی حصے پہ تھوڑا سا زخم آ جاتا ہے، یعنی ہم نے کل کہہ کے کیا مراد لیا، جز مراد لیا۔ اسی طرح جز کہہ کر کل مراد لی جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں زندگی 2 دن کی ہے یا زندگی 4 دن کی ہے، تو کیا زندگی صرف 2 یا 4 دن کی ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی کی زندگی 40 سال بھی ہے، 50 بھی ہے، 60 بھی ہے، 80 بھی ہے، 90 بھی ہے، 100 بھی ہے، لوگ 100 سے بھی اوپر بہت سے لوگ کراس کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ 2 دن یا 4 دن کی کہہ کر ہم نے پوری زندگی کو یہاں پر لیا ہے، تو یہ کیا ہے، ہم نے جز کہہ کے اور کل مراد لی، تو یعنی جب جز کہہ کر کل مراد لی جائے یا کل کہہ کر جز مراد لی جائے تو دونوں کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ جو کام ہے اشعار کی تشریح آپ کو کاپی پہ کرنی ہے، مجاز مرسل کی تعریف آپ کو لکھنی ہے، اور اشعار کی تشریح آپ اسی طرح کریں گے کہ پہلے آپ شعر لکھیں گے، پھر مصنف شاعر کا تعارف لکھیں گے، حل لغات لکھیں گے، اور اس کے بعد بہت ہی اچھی طرح سے صاف ستھرے انداز میں آپ کو اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجاز اس کے شاعر کا تعارف دیکھ لیں آپ، صرف دیکھیے گا کہ آپ نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا پورا نام جو ہے علی سکندر اور جگر تخلص تھا، اس کے بعد لاسٹ والے پیراگراف پہ آ جائیے گا کہ اردو زبان جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے، یہاں سے لے کر آپ کے شعری مجموعے، یہ آپ کا تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پورا نام علی سکندر اور جگر تخلص تھا، اس کے بعد لاسٹ پیراگراف پہ آئیے، جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے، آپ کی زبان سادہ اور انداز بیان میں ایک نیا فن ہے، آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے، تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے، کلام نہایت پاکیزہ، شائستہ اور پر لطف ہے، داغ جگر اور شعلہ طور اور آتش گل آپ کے شعری مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اچھا جی، اللہ حافظ۔